بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب آربا ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے، اور یہ قوم سمود عاد کے بعد گزری ہے، اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ نسب ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصر بن عبید بن حاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے، اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب کوے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 تا 79۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ بھی لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آتے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا
اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے پھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا، الحجر آیت نمبر 80 تا 84۔ ترجمہ، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقوف کر دیں کہ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور سورہ الشعراء میں فرمایا، سورہ الشعراء آیت نمبر 141 تا 159۔ ترجمہ، اور قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے وقوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوش لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک ان میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، النمل آیت نمبر 45 تا 53۔ ترجمہ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ 2 فریق ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور سورہ حامیم
السجدہ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا حامیم سجدہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اور سورہ القمر میں آیت نمبر 23 تا 32 ارشاد ہے۔ ترجمہ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون ہی جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور سورہ الشمس آیت نمبر 11 تا 15 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں ایک نہایت بدبخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عاد اور سمود کو اکٹھا ذکر کیا ہے، مثلا سورہ براء آیت نمبر 70، الفرقان آیت نمبر 38، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورہ صاد آیت نمبر 13، سورہ کاف آیت نمبر 12، سورہ النجم آیت نمبر اور سورہ الفجر آیت نمبر 8 اور 9۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتوں کے حالات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کی خبر دی تھی، جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ اس سے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا حصہ ہی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عرب سے ہیں اس لیے اہل کتاب ان کے حالات اچھی محفوظ نہیں رکھ سکے اور نہ ہی انہوں نے اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا، اگرچہ ان کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور تھے۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں مفصل بحث کی ہے۔ یہاں قوم سمود کے حالات و واقعات بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کیسے نجات دی اور ظالم قوم کو ان کے کفر و عناد اور مخالفت رسول کی وجہ سے کس طرح نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور ہم یہ بات بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قوم سمود عرب سے تعلق رکھتی ہے اور یہ عادیوں کے بعد ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سے پہلے لوگ عادیوں کے انجام کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہ کی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے
سے فرمایا تھا۔ ترجمہ کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب علیم آ پکڑے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی ہم نے ان کے بعد تم کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ تم عبرت پکڑو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور ان جیسے کام نہ کرو بلکہ ان کے خلاف عمل کر کے اپنا اچھا کردار اور نمونہ پیش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت بخشی کہ تم میدانوں میں محل تیار کرو اور پہاڑوں کو کورید کر گھر بناؤ۔ فارہین کا مطلب ہے کہ مضبوط اور عمدہ محل بنانے میں ماہر ہو، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اچھے کام کرو، اس کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز نہ کرو اور اس کی مخالفت سے بچو کیونکہ اس کا نتیجہ برا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اسی انداز سے نصیحت فرمائی۔ الشعراء آیت نمبر 149 تا 152۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو خدا سے ڈرو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح سے کام نہیں لیتے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اس زمین میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا، پھر زمین میں تمہیں آباد کار بنا دیا اور کھیتی اور پھل اور دیگر چیزیں تمہارے رہنے سہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لیے تمہیں عطا کی۔ وہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ روش سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرا رب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے۔ اب یہ تمہارا پروگرام ایک عجیب نیا پروگرام ہے کہ تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں اور جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں بڑے شبہ میں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اپنی رحمت سے اس نے مجھے نوازا ہے، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو گھاٹے کے سوا مجھے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرو گے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نرم مزاجی، نرم گفتگو اور عمدہ حوصلہ کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے اگر معاملہ اس طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور جس کی طرف میں بلاتا ہوں وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون سی چیز بچائے گی جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے تمہارا یہ مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو میرا فرض منصبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو تم یا کوئی اور مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، اس لیے میں مسلسل تمہیں اللہ کی توحید دعوت پیش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم نے صالح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور جادو کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہے اور دوسرے بتوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور تجھے کچھ علم ہوتا کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ لفظ المسحرین ہا کے فتح کے ساتھ ہے، جو کہ اس میں مفعول ہے اور اس کا معنی ہے جادو کیے ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ ہا کی زیر کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
یعنی جادو کرنے والوں میں سے ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، یعنی انہوں نے خرق کے عادت کے طور پر کوئی دلیل طلب کی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور مشن کی سچائی پر دلیل و برہان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے معین دن کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل و حجت آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے سمود کو کھلی نشانی اونٹنی کی شکل میں دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔